نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ العصر کا ہے، اس کا ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور وصیت کی انہوں نے حق کے ساتھ، وتواصوا بالصبر اور وصیت کی انہوں نے صبر کے ساتھ۔ اس صورت کے اندر دیکھیں کہ یہ سورۃ العصر ہے اور گزشتہ صورت جو ہم نے سورۃ تکاثر پڑھی ہے، اگر آپ نے اس کا لیکچر نہیں سنا تو یہاں پہ آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلی صورت کے اندر سورۃ تکاثر میں انسانی غفلت کا ذکر تھا، اس صورت میں انسان کے خسارے کا، اس کے نقصان کا ذکر ہے، اور اس غفلت اور نقصان سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان اطاعت اختیار کر کے اس سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ گزشتہ صورت میں غافلین کا ذکر تھا، اور اس صورت میں مومنین اور عاملین کا ذکر ہے جو غفلت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ صحیح مقصد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سورہ عصر ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر یہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور مطلب یہ قرآن کی ان چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور یہ سورۃ العصر، یہ تین صورتیں ایسی ہیں جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ اور ویسے اور اس کا یہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، مگر اپنے اندر جو مضامین اس کے اندر اپنے سمیٹے ہوئے ہیں، اور انتہائی جامع صورت ہے، انتہائی جامع مضامین ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نہ بھی اتارتے، صرف یہ سورۃ العصر ہی اتار دیتے، یہ بھی انسان کے لیے کافی تھا۔ کیسے کہ اگر پورے قرآن میں غور فکر کرنے کے بجائے اگر انسان صرف اس ایک سورت کے اندر غور و فکر کر لے تو وہ اپنے اس سورت کے اندر اس کو دین و دنیا کی بھلائی کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ والعصر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اب اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ عصر سے دن اور رات مراد ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے زوال سے غروب آفتاب تک کا وقت مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وقت عصر مراد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے زمانہ مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال مختلف، کیونکہ اب دیکھیں اگلی آیت میں میں سمجھاتا ہوں بات۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے کہ دیکھیں، قسم فرمائی اس زمانے کی، آگے جواب قسم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے فرمایا کہ یہ مناسبت اس لیے بیان فرمائی، ایسے بیان فرمائی کہ آگے ہے نا الا الذین میں، اس میں انسان کو خسارے سے بچنے سے جن اعمال کی ہدایت کی گئی ہے وہ اسی زمانے کے دن اور رات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ تمام انسانی حالات، اس کا نشوونما، اس کے حرکات، سکنات، اعمال، اخلاق سب اسی زمانے کے اندر ہوتے ہیں، اور زمانہ ہی انسان کے عروج و زوال اور اس کے خسارے اور نفع کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کی عمر کا زمانہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی عمر کا زمانہ اس کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے یہ بے بہا جو قیمت ہے سرمایہ کی، یہ دے کر انسان کو تجارت کا حکم دیا۔ مطلب یہ نا، یہ جو سرمایہ ہے وقت دے کر انسان کو اللہ نے تجارت کا حکم دیا۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ذرا ایک منٹ صبر کریں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اس میں اور بھی نصوص میں آیات میں سے اسی مضمون کی طرف پختہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ
تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں ایسی ہدایت نہ بتلاؤں، ایسی ہل ادلکم، میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے، ٹھیک ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، وہ سارے پھر اسی چیز کا آگے بیان ہے کہ تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح پھر آگے سب کچھ بیان فرمایا۔ تو میں سمجھاتا ہوں، ایک منٹ یہ آپ توجہ سے سنیں نا، پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں آگے فرمایا، اور حدیث میں ہے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جب اٹھتا ہے نا صبح، تو صبح کے وقت تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے تو تجارت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ تو پھر یا تو اس کی تجارت اس کو نفع دیتی ہے یا اس کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے، ایک دکان پہ جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں وہ ایک پیسہ لے کر جاتا ہے کہ میں مارکیٹ منڈی میں جا رہا ہوں، وہاں سے سامان لوں گا، سامان تجارت لوں گا، ٹھیک ہے، اس کو آگے میں بیچوں گا، یا تو پھر اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح ہر انسان ہے جس میں کہ ہر انسان صبح کے وقت سے تجارت پہ لگ جاتا ہے، ہر انسان، میں آپ جو بھی جیسے بھی ہے۔ اب وہ کیسی تجارت ہے؟ وہ اعمال کی تجارت ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں سرمایہ دیا ہے، کون سا سرمایہ؟ وقت۔ اللہ نے وقت، یہ دنیا کی زندگی، یہ ہمیں سرمایہ ہے، یہ ہمارا اب یا تو عام تاجر کی طرح ہم اس سرمایہ کو ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اتنا نقصان ہے، یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سرمایہ کو تجارت میں لگا کر اس سے نفع حاصل کر لیتے ہیں، جس کو موڑی کہتے ہیں، سرمایہ کو موڑی کو۔ تو اسی طرح اب یہ ہم اپنے وقت کا جو سرمایہ ہے یہ ہم خرچ کر کے یا تو اس سے اپنے لیے جنت میں جگہ بنا سکتے ہیں جو ہمارے لیے کامیابی ہے، یا پھر ہم اسی سرمایہ کو خرچ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جہنم میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کہ اسی وقت کو ہم اچھے اعمال میں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، نفع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی وقت کو ہم، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، کیسے؟ کہ اسی وقت کو ہم برے اعمال میں خرچ کر کے، گناہوں میں خرچ کر کے ہمیں نقصان جہنم کی صورت میں مل سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ تو اتنی بات تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی، اس کے عمر کے اوقات اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس سرمایہ کو نفع بخش کاموں میں لگا دے تو دنیا اور آخرت میں بڑے منافع وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی۔ اب دیکھیں کہ وہ نفع بخش کام جو ہے یہی ہیں جو اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، کہ یعنی الا الذین آمنوا، یعنی ایمان لانا، وعملوا الصالحات، اعمال صالح، وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر۔ اور اگر اس نے اس زندگی کے سرمایہ کو برے کاموں میں خرچ کیا تو پھر اس کی عمر کی پونجی، وہ جمع پونجی، وہ ساری کچھ ضائع ہو جائے گی، اس لیے وہ بار جان بن جائے گی۔ اب دیکھیں آگے فرمایا اگلی آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ماقبل سے استثناء ہے۔ ماقبل میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارہ ہے۔ اس کے اندر سارے کے سارے دنیا کے انسان آ گئے، سارے کے سارے۔ تو اب سارے انسان تو خسارے والے نہیں ہوتے نا، کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے اس کا استثناء کر دیا کہ یہ جو بندے، جن بندوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ہرگز خسارے والے نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا دیکھیں اب اس گویا کہ اس آیت میں خسارے سے بچنے کے ایک نسخہ بھی بتایا جو 4 اجزاء پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 تواصی بالحق، نمبر 4 تواصی بالصبر۔ ان میں سے پہلے 2 اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، کہ ایمان اور اعمال صالح اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، مطلب میں ہوں، میں اگر ایمان لیا، نیک اعمال کرو، یہ صرف میری اپنی ذات کو اس سے فائدہ پہنچنا ہے۔ اور جو دوسرے 2 ہیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ جو شخص ان 4 کو اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔
اب اس کو ہم ذرا ایکسپلور اس کو سمجھتے ہیں. آمنو ایمان لے آئے، یعنی اللہ دل سے اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی ہم تصدیق کرتے ہیں. اللہ کے تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت وغیرہ پر ہم ایمان لے آئیں، ہم ان کو مانیں، ان کی تصدیق کریں، تو یہ ہے ایمان. اس کو ایمان بولتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آگے فرمایا وعملوا الصالحات، اس میں تمام نیک اعمال آ گئے، جتنے بھی نیک اعمال سب کے سب. آگے فرمایا تواصوا بالحق، اس کو ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو ان دو کو. تواصوا یہ وصیت سے ہے. وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا. ٹھیک ہے، مؤثر انداز میں نصیحت کرنا. اس اور حق سے مراد، اب دیکھیں تواصوا، یہ تو وصیت کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا. اگلا لفظ ہے حق. حق سے مراد بعض حضرات کے نزدیک عقائد صالحہ ہیں، عقائد حق کا صحیحہ، جو سچے عقائد صحیح ہیں وہ مراد ہے، اور اعمال صالحہ، اور دونوں کا مجموعہ، اعمال صالحہ بھی اور عقائد حق کا صحیحہ، ان دونوں کا مجموعہ مراد ہے، جس کا حاصل ہوگا امر بالمعروف. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا حاصل ہوا امر بالمعروف. اور نمبر 2 عند البعض، بعض نہیں، حق سے مراد فقط عقائد حق کا مراد نہیں ہے، اور مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ دوسروں کے عقائد اور اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہوں، تو یہ مطلب ہوگا. تو ان کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں، مطلب نیکی کی ہدایت بھی کرتے ہوں، دوسروں کے اعمال کی فکر کرتے ہیں، ان کو نیکی کی ہدایت کرتے ہوں. آگے فرمایا تواصوا بالصبر، اس کو بھی آپ سمجھیے. تواصوا کا معنی تو آپ کے سامنے آ چکا، اب آگے ہے بالصبر، صبر. یہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا، پابند کرنا. اور اگر حق سے مراد، پیچھے جو ہم نے پڑھا، اگر حق سے مراد اعتقادات اور اعمال صالحہ دونوں کا مجموعہ ہو، تو صبر سے مراد صرف گناہ اور برے کام ہوں گے، اور جس کا حاصل تواصوا بالصبر سے جس کا حاصل نہیں عن المنکر ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر حق سے مراد صرف عقائد مراد ہوں تو صبر سے نیک اعمال مراد ہوں گے. سمجھ میں آ رہی؟ اگر میں نے پیچھے 2 بتایا نا، حق سے 2 چیزیں مراد ہیں، اگر بیک میں حق سے مراد صرف عقائد حق کا ہوں تو پھر یہاں پہ صبر سے مراد نیک اعمال اور برے اعمال دونوں مراد ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا کیسے نیک اعمال برے اعمال ہوں گے؟ اس لیے کہ دیکھو نا کہ انسان نیک اعمال پر عمل کر کے صبر کرتا ہے دوسرے گناہوں سے بچ کے، سمجھے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے نا یہ، اور پھر گناہوں سے بچتا ہے. ٹھیک ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے کہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. تو یہاں سے دونوں مراد ہوں گے، اور جس کا اب حاصل نہیں عن المنکر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر سمجھ میں آ رہی تو سوری، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر حق سے مراد عقائد حق کا مراد ہوں تو صرف عقائد ہوں، تو یہاں صبر سے مراد برے اور اچھے دونوں اعمال مراد ہوں. تو مقصد ہوگا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو لوگوں کو برے اعمال سے روکے. ٹھیک ہے. پھر یہاں سے مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو برے اعمال سے روکے. جو آدمی یہ 4 کام کرے گا اس کی تجارت بڑی نفع والی ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں اس کو بڑے منافع حاصل ہوں گے. اب سمجھ میں آ گئی؟ ہر ایک لفظ کو آپ کے سامنے ایکسپلور کیا ہم نے. میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ. اب دیکھیں مزید اس صورت میں انسان کو ایک بڑی ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، اعمال کی، نیک اعمال کی دعوت دے، اور جتنی کوشش ہو سکتے اپنی طاقت کے مقدر ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ورنہ صرف اپنے عمل جو نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. اگر دیکھیں نا، اس سے آپ یہ بھی سمجھیں کہ ایک بندہ ہے نا، مثال کے طور پر
یار ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو باپ تو ہے بڑا حاجی نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، لیکن بیٹوں کا حال کوئی کسی کھاتے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنی تو فکر کر رہے، اپنے بیٹوں کی فکر نہیں کر رہا نا. تو صرف اپنی فکر کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کو بھی فکر کرنا ضروری ہے. چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، محلے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، اڑوس پڑوس والے ہوں، یا کل کائنات ہو. جتنی آپ کی کوشش ہو، جتنی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی طاقت کے بقدر فرمائیں. ٹھیک ہے، اپنی طاقت کے بقدر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ صرف اپنے نیک اعمال کافی نہیں ہوں گے. وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو فلاں نیک بندہ عبادت کر رہا ہے، تیری عبادت میں مصروف ہے. تو اللہ نے فرمایا پہلے تو اسی کو عذاب میں ڈالو نا، پھر بعد میں دوسروں کو ڈالنا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اسے اپنی تو فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے. تو لہٰذا دوسروں کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے، تو صرف اپنی اس میں نجات کے لیے ضروری. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا. ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.